بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام عمران خان، اور یقین جانیے کہ اس کو خان صاحب کو جتنی شہرت ملی شاید ہی پاکستان میں کسی بھی لیڈر کو اس طرح شہرت ملی ہو۔ وہ کون سے ایسے پوائنٹ تھے، وہ کون سے ایسے نکات ہیں کہ خان صاحب شہرت کی بلندیوں تک پہنچے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جن میں ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہم میری ہر اپلوڈ ویڈیو کسی موضوعات پر بھی ہو تو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، 92 کا ورلڈ کپ خان صاحب کا تقریباً 42-43 کے عمر میں اس ورلڈ کپ کو جیتنا، اس کی شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے میں ایک بڑا اہم جو ہے وہ اس کا ایک کردار تھا۔ اور واقعی اس ٹورنامنٹ کو اگر ہم دیکھے جائیں، کیونکہ میں نے تو ذاتی طور پہ اس پورے ورلڈ کپ کو خود دیکھا، اس کے سارے میچز کو دیکھا، اور آخر تک اسی کنڈیشن میں ہم رہے کہ ہم شاید پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ تک اس کے فائنل تک پہنچتی ہے کہ نہیں۔ مقدر جو ہے وہ ساتھ تھے، یقیناً خان صاحب کے بھی ساتھ تھے اور پاکستان کے اس شائقین کے ساتھ بھی تھے۔ تو اللہ کا یہ کرنا تھا اور 92 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا۔ تو اس کے بعد خان صاحب کیونکہ ایک تحریک رکھنے والا آدمی تھا اور اپنے مزاج والا ایک آدمی تھا، اس کی والدہ شوکت بی بی جو کہ اسی ایک بہت بڑی مرض کینسر سے جس کی وفات ہوئی، اللہ کریم اس کی مغفرت فرمائے۔ تو خان صاحب کے یہ تھا کہ میں، کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ اتنے بڑے جو ہے وہ مرض سے پیدا ہوئی، تو میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ کم از کم کسی اور کا کوئی قریبی عزیز، کسی اور کی ماں، کسی اور کا بھائی، کسی اور کی بہن، وہ کم از کم اس مرض سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نجات مل سکے۔ اور میں یہاں بھی یہ عرض کرتا چلوں، جب شوکت خانم نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا، اس وقت پاکستان کے اندر یہ واحد ایسا ہاسپٹل تھا جس میں اس لیول کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب تو الحمدللہ بہت سے ہاسپٹل جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ہر شہر میں ہر اس آدمی کو جو کہ باعث حیثیت ہے اس کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ لیں۔ تو یقین جانیے کہ پاکستانیوں نے اپنے خزانے جو ہے وہ خان صاحب کے لیے کھول دے، شوکت خانم کے لیے کھول دے، اور خان صاحب کو ایک زبردست قسم کی فنڈنگ جو ہے وہ اس سے ملی۔ اور شوکت خانم جب سے تیار ہونا شروع ہوا، کم از کم اس کی تیاری کے جتنے بھی مراحل ہیں اس میں کسی طور پہ بھی کسی جگہ پر بھی ان کو فنڈنگ کے حوالے سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ نہ صرف خان صاحب نے ایک وہاں پہ ہاسپٹل بنایا، بلکہ شوکت خانم کی جو لیبارٹری ہے، یہ پاکستان کی ایک بہترین لیبارٹری جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ یقیناً اس کا جو ہے وہ ایک معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اس کو ایک حتمی جو ہے وہ صورت سمجھی جاتی ہے کہ شوکت خانم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسے کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی معالج جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ ایک پذیرائی تھی جو خان صاحب نے اس طریقے سے ملی۔ پھر خان صاحب نے سیاست کے اندر ایک قدم رکھا اور اپنی تحریک پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ایک جماعت جو ہے اس کا قیام لایا۔ 2008 کے الیکشن تک اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب کو وہ پذیرائی حاصل نہ ہوئی جو کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو، یا جتنا ان کا ایک اپنا قد کاٹ تھا، یا جتنا بھی ان کی عوام کے اندر، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر ان کی ایک جو ہے وہ ایک شہرت کا جو لیول تھا، اس حوالے سے انہیں کوئی خاص جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ الیکشن میں نظر نہ آئی۔ لیکن 2011 کا جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا، اس میں مختلف چیزیں بھی آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے جو ہے کچھ ادارے ہیں ان کی دلچسپی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی دو جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس سے لوگ ان کے بار بار اقتدار میں آنا، حکومتیں کرنا، مختلف اوقات میں حکومتیں کرنا، اس سے بھی لوگ ڈسہرٹ تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ چینج نظر آئے۔ اور خاص طور پر اس میں یہ عرض کرتا چلوں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو وہاں پہ وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ جو ہم حالات ہیں باہر کی کنٹریز کے اندر، فارن کنٹریز کے اندر، جو وہ خود وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ ایک
قانون کا یہاں پہ ایک عمل درآمد ہے، اور یہاں پر عام لوگوں کو بھی وہ سہولیات میسر ہیں جو کسی بھی منسٹر کو یا کسی بھی حکومتی عہدیدار کو. تو وہ ان لوگوں نے جو خاص طور پہ باہر تھے، انہوں نے اس کو خاص طور پہ بڑا اپریشیٹ کیا، کیونکہ ان کی فیملیز بھی پاکستان میں رہتی ہیں. وہ فیملیز کی جو ہے وہ سپورٹ خان صاحب کو حاصل ہوئی. اور 2011 کے اس جو مینار پاکستان کے اندر جلسہ تھا، پھر مختلف بڑے نام جو سیاست میں تھے ان کا خان صاحب کی طرف موو کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بھٹو صاحب کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جن کو اس حد تک جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہوئی کہ یقین جانیے کہ 2013 کا الیکشن ہے، پھر 2018 کا الیکشن آپ نے دیکھا، خان صاحب کو واضح اکثریت جو ہے وہ اس میں حاصل ہوئی. مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. KPK کے اندر ان کی حکومت بنی، پنجاب کے اندر ان کی حکومت بنی. پھر آزاد کشمیر کا الیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں، گلگت بلتستان کا آپ الیکشن دیکھ سکتے ہیں. تو ان سب، اور سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مضبوط جماعت بن کے، جہاں پہ ایک گڑھ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایک گڑھ تھا MQM کا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ایک مین جماعت بن کر وہاں پہ جو ہے وہ ابھری. اور اس کے بعد آپ پھر دیکھیں، پھر آگے ہم چلتے جائیں کہ 4 سال اگر ہم کارکردگی پر نظر ڈالیں تو آپ اگر اس سے پہلے جو حکومت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس میں اگر ہم دیکھیں ڈالر کی ریٹ کو دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز کو ہم دیکھ لیں، اس کے بعد جو قرض ہے جو بیرون ملک سے پاکستانی حکومت جو ہے وہ لیتی ہے، اس حوالے سے دیکھ لیں، پاکستان کے اندر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شاید مہنگائی کو ہم دیکھیں، جس طرح آج بھی ایک مہنگائی کا ایک زور ہے، تو کسی شعبے کے اندر بھی خان صاحب اس لیول پر نہیں جا سکے جو کہ نواز شریف نے اس کو مینٹین کیا ہوتا. لیکن اس سارے کے باوجود خان صاحب کی پذیرائی میں کمی نہ ہوئی. اور اس سے بڑی آپ کیا بات دے سکتے ہیں، میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ جو خان صاحب نے ایک سازشی خط کا، لیٹر کا جو ایک بہت بڑا اس میں اناؤنسمنٹ کی تھی اپنے اسلام آباد کے اس جلسے کے اندر، اور جس کو ہمارے پاکستان کے حکومتی اداروں نے بھی، اور اس کے بعد جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری دفاعی جتنا بھی اس میں ISPR کی طرف سے، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ اس طرح کی سازش والی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس نے کچھ دوسرا سرٹیفکیشن کے بعد پھر بھی خان صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی خان صاحب کی قسمت کا ستارہ یقیناً جو ہے وہ عروج پر ہے. اور اس کے بعد میں مزید یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ وہ پوائنٹ، مثال کے طور پہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اسلام آباد کے جلسے کے اندر یہ کہا تھا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ایک ان کے ایک الفاظ تھا، تو کس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا گیا. اس کے برعکس اگر خان صاحب دیکھیں تو شاید ہی ان کا کوئی جلسہ ایسا ہو کہ جس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کی ہو کہ جس کو پاپولرٹی مل سکتی ہے. لیکن یہ خان صاحب کی قسمت کا ایک اور بھی بڑا نام ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کئی دفعہ خان صاحب نے دہرانا چاہا، اس کے باوجود بھی وہ دہرا نہ سکے. اس کے باوجود ان کی پذیرائی میں کوئی کمی نہ ہوئی. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ سرگودا کے ایک جلسے کے اندر جب خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کا قیام جب ہوا تو اس وقت پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی، تو ساتھ جو ان کے اسٹیج پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھی نہیں خان صاحب 40 لاکھ ہیں. پھر خان صاحب نے کہا نہیں 40 کروڑ ہیں. یعنی اس ساری کچھ غلطیوں کے باوجود بھی اس کی جو ہے پذیرائی میں بالکل جو ہے وہ کمی نہیں ہے. اب اس سے بڑا آپ اور کیا دے سکتے ہیں کہ سیلاب کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک آفت زدہ ملک جو ہے وہ قرار دے رہی ہے. اور پاکستان کی تمام تنظیمیں، حتیٰ کہ ایک گاؤں لیول پر بھی اگر کوئی تنظیم ہے، فلاحی تنظیم ہے، وہ بھی اپنا اپنا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. اور خان صاحب مسلسل جلسے کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں کہ اس کے باوجود بھی لوگوں کی وہ سمجھ لیں کہ اس ٹارگٹ میں خان صاحب بالکل نہیں آئے، یا اس حوالے سے خان صاحب کی نفرت بالکل نہیں پھیلی کہ دیکھیں جی ملک کا کیا حال ہوا ہے، خان صاحب کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بھی آپ بات کریں، اگر دیکھیں کہ جب یہ موجودہ حکومت آئی اور جب بشرا بی بی کی اور اس طرح کی مختلف ریکارڈنگ جو ہے وہ سامنے آئیں، اس کو بھی خان صاحب اور خان صاحب کے سپورٹران نے اس کو ایڈیٹنگ کہا. اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ان کے سپورٹران نے اس حد تک وہ مہم چلائی کہ وہ بھی چیز جو ہے وہ ہوا میں چلے گی.
اب دیکھ لیں، میں تو اسے کہتا ہوں یہ مقدر کا ایک بہت بڑا سکندر خان صاحب ٹھہر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ آخرکار خان صاحب 70 سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے، تو ایک دن تو انسان نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے دنیا کے اندر ایک اللہ کریم نے ان کو وقت دیا ہے، وہ اس قوم کے اندر خاص جس طرح یہ دو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر بے تحاشا مطلب اس کا دور گزرا، ان کا کافی عرصہ انہوں نے اس کے اندر حکومت کی، لیکن وہ پرفارم جو عوام چاہتی تھی، عوام کے مسائل تھے، وہ یہ حل نہ کر سکے۔ اور اس طریقے سے خان صاحب کو یہ موقع ملا، انہوں نے ٹارگٹ کیا، عوام کی یہ رائے لی کہ یہ دو جماعتیں بالکل غلط ہیں، لیکن اس کے برعکس بھی دیکھیں کہ جو توقعات عوام کو تھیں خان صاحب کے اوپر، وہ خان صاحب بھی نہ دے سکے۔ اور یہاں پہ آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے 4 سالوں کے اندر جن دو جماعتوں کو ٹارگٹ کیا کہ یہ لوٹ کے، یہ کھا گئے، یہ چور ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے خلاف بھی خان صاحب نے ایک کیس بھی عدالت میں نہیں لا سکے۔ اور جن ان کے وزراء کے اندر یا اہم جو اس وقت کے جو وزیر بھی ہیں، اس کے بعد جو ان پارٹیوں کے اندر اہم عہدوں پہ موجود ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، اس طرح پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، تو ان کو یقیناً خان صاحب نے اریسٹ بھی کیا، لیکن وہ بھی عدالت سے بری ہوئے، عدالت سے ضمانت پر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت کا ستارہ ہی ہیں خان صاحب، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر ایک سپیکنگ پاور بھی ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ایک لاہور سے آ رہا تھا، تو رستے میں اس وقت شاید یہ اسلام آباد کا یہ جلسہ تھا، تو اس وقت 1.25 گھنٹے کی خان صاحب تقریر تھی، اور یقین جانیے کہ مجھے اس ٹائم میں ایک بڑا اہم کام تھا، اور خان صاحب کی تقریر کے اندر وہ گرپ تھی، تو میں یہ اسی حساب میں تھا کہ ابھی کوئی اہم بات یا کوئی اہم اعلان خان صاحب کرتے ہیں، تو میں 2.25 گھنٹے کی وہ تقریر سن کے جو ہے وہ ہٹا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سینکڑوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، ایک کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ اس وجہ سے پورا نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی عوام میں ان کی پذیرائی موجود ہے۔ ان کا کوئی بھی جلسہ آپ دیکھیں، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، یقین جانیے کہ وہ جلسہ گراؤنڈ کے اندر بھی جتنا ہوتا ہے اتنا ہی جلسہ وہ گراؤنڈ کے باہر بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم اس موومنٹ کو جو خان صاحب جو لے کے آ رہے ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں، اس میں بہتری لائے اور اس ملک کا فائدہ ہو، اور یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ جس ملک میں ہر موسم ہو اس کے اندر سمجھے کہ ہر پھل بھی ہوتا ہے، ہر سبزی بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پہاڑ بھی باہر سے بھی سرسبز ہیں اور اندر سے بھی زرخیز ہیں، اور جس کے ریگستان بظاہر ریگستان ہے وہ اندر سے مالا مال ہے، اور جس کے پاس خوبصورت بہترین ایک میدانی علاقہ ہے جہاں پہ آپ بہترین قسم کی فصلیں جو ہیں وہاں پہ اگا سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اللہ کریم نے جو ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ان 75 سالوں میں اگر ہمیں کچھ کمی رہی ہے تو وہ لیڈرشپ کی رہی ہے، اگر ہمیں کمی رہی ہے تو وہ ہمیں طرز حکومت کی رہی ہے۔ جو بھی آیا اس نے عوام کے ایک سہانا خواب تو ضرور دکھایا، لیکن عوام کے خواب جو ہے وہ پورے نہ کر سکے۔ تو اللہ کرے ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب ہو جب ایک غریب کی آہ جو ہے وہ جو حکمرانوں تک پہنچے۔ اس حلقے کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے پروٹوکول میں نہ رہے، عوام کا خادم بن کر عوام کی مشکلات کو حل کرے، اور اس کی جو غریب کی جو تکلیفیں ہیں تھانے کے اندر، کچہری کے اندر، اس کو کسی کا سہارا نہ لینا پڑے، اور جب وہ ہسپتال جائے تو اس کا علاج اسی طریقے سے ہو جس طرح کسی بھی لینڈ لارڈ کا ہوتا ہے۔ دعاؤں کی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔